لہذا گناہوں کو پھیلانا یہ شیطان کے مشن کا ایک بڑا حصہ ہے، اور ہمارے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر، اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، انٹرنیٹ پر جو لوگ واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ فحش فلمیں، فحش ویڈیو، بدکاری کی، کھلے کھلے گندے کاموں کی فلمیں جو پائی جاتی ہیں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ سائٹس ہیں ایسی جن پر گندی فلمیں ڈالی جاتی ہیں۔ بہت دن پہلے 1,00,000 پڑھا تھا، اب تو پتہ نہیں کئی لاکھ ہو گئی ہوں گی، یہ پرانی معلومات ہے، کہاں تک پڑھیں ان چیزوں کو۔ لاکھوں کی تعداد میں سائٹس کی بات ہے، آدمیوں کی نہیں۔ اب ایک سائٹ میں کام کرنے کے لیے آپ سوچیں کئی آدمی چاہیے، وہ بدکاری کا منظر فلمانے کے لیے اور اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے، وہ پورا سیٹ اپ کھڑا کرنے کے لیے کئی آدمی تو چاہیے۔ تو دنیا کے اندر گویا لاکھوں آدمی فقط کھلی برائی، بدترین برائی، جس کو دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی اخلاقی مضمون یا دنیا کا کوئی مذہب صحیح نہیں مان سکتا، اس برائی کو عام کرنے کے لیے دنیا کے لاکھوں آدمی کام کرتے ہیں۔ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو یہ صورت ہے کہ دنیا کے اندر شیطان کا کام پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے جناب کہ آج حالات ہمارے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے بستر پر لیٹ کر بھی گناہ کر سکتے ہیں، گناہوں کے منظر دیکھ سکتے ہیں، وہ منظر جو کبھی ساری زندگی گھوم کر بھی نظر نہ آتا، وہ ایک بٹن دبانے سے آسانی کے ساتھ آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر کوئی آدمی بری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان سے متاثر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے اندر بھی نفس پایا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے حالات ہمارے لیے مشکل بن گئے۔ ان حالات میں اللہ کے جو بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فکر مند ہوں، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دینی مجموعوں میں آنے والا طبقہ ہے، مثلاً آج جمعرات کا دن ہے، آج آپ کے یہاں مرکز کا بھی دن ہے، بتایا مجھے، آپ مرکز میں جا کے دیکھیں کتنی بھیڑ ہوگی، آپ دنیا میں پورے ملک میں اور دنیا میں کہیں چلے جائیں، ہر جگہ کتنی بھیڑ جمع ہو رہی ہوگی، اور کتنی جگہ مدرسوں میں یا مسجدوں میں جلسے ہوں گے، کتنی بھیڑ ہوگی، اور اسی طرح سے مشائخ کی خانقاہوں میں کتنے لوگ جمع ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تعداد تناسب کے اعتبار سے یہ بہت کم ہے، مگر اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، میں اسی شروع کی بات پر آیا ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کے کچھ بندے فتنوں کے اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، میں کہاں کہاں نہ پہنچاتے دید کی طلب میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے اچھے بندے بننے کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں۔ ہمیں سب کو 2-3 باتیں خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا نام ہے، اس نام کے اندر بھی اللہ نے عجیب طاقت رکھ دی ہے۔ اللہ کی ذات تو اپنی جگہ ہے، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر اللہ کا جو نام ہے اس نام میں ایک طاقت ہے۔ ایک عجیب بات تو، عجیب طاقت تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام اللہ نہیں رکھا گیا۔ عجیب بات ہے، اس میں بہت تعجب ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں شریک تو بنائے گئے کروڑوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرکین نے جو شریک بنائے وہ کروڑوں ہیں۔ کفار مکہ کے یہاں کتنے تھے مولانا؟ 333 تھے وہاں مسجد حرام ہی میں اور کعبۃ اللہ میں، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ 66 کروڑ یا 36 کروڑ دیوتاؤں کی بات مشہور ہے ہمارے ملک میں۔ تو دنیا نے
کروڑوں شریک تو بنائے اللہ تعالیٰ کے، مگر کسی کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ کے واحد ہونے کی میرے خیال میں سب سے آسان دلیل ہے، بالکل آسان دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل یہ کہ دکھاؤ اور کون ہے اللہ۔ پوری انسانی تاریخ میں اللہ نام کا کوئی ہو تو بتاؤ، سیدھی سادھی بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ثابت ہو گیا۔ یہ ایسی ہی دلیل ہے، یعنی یہ علمی دلیل تو نہیں کہلائے گی، مگر ایک طرح کی اقناعی دلیل تو ہے ہی۔ اور ایک دلیل وہ تھی جو ہم نے سنا ہے لطیفہ، کہ ایک عالم نے دیکھا ایک جنگل میں بوڑھے کو کھیت میں ہل چلاتے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو آزمانا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ دلیل مانگو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا۔ یہ دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات پر ہنسی تو آئے گی، مگر آپ یقین کریں کہ یہ سب سے مضبوط ایمان ہے، اس لیے کہ اس ایمان کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملحد توڑ نہیں سکتا، اس کو کمزور نہیں کر سکتا۔ جب اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی ہے، حقیقت یہ ہے مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد، جب ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اب اس کے بعد تین چیزوں پر، اللہ پر، اسلام پر، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے کہ گفتگو کی گنجائش نہ ہو۔ اسی کو کہا گیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو، یعنی مطمئن ہو۔ اس کے نزدیک یہ موضوع دوبارہ غور کرنے کا نہ رہے، اسے پورا اطمینان ہو کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، تو اس موضوع پر اور کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ میرا مذہب اسلام ہے۔ اب کوئی آدمی آ کر بیٹھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ اسلام کے فلاں حکم کے بارے میں بات ہوگی، تو میرا جواب یہ ہے کہ رضیت بالاسلام دینا، میں اسلام کو دین کے طور پر مانتا ہوں اطمینان کے ساتھ، لہذا مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ تمہیں ماننا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ۔ کوئی آدمی گفتگو کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، کسی گفتگو کا موقع نہیں سوائے اس کے کہ ان کے اوصاف حسنہ بیان کیے جائیں۔ رضیت بمحمد رسول۔ یہ ایمان کا یہ والا درجہ حاصل کرنا، یہ اصل منزل ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم آخر میں کرتے ہیں، بات وہیں پر لے جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گویا خطرہ اور چیلنج ہے، وہ شیطان کے نمائندوں کی طرف سے اس بات کا ہے کہ ہمارے ایمان کو کمزور کیا جائے، تو اس کو طاقتور بنانے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ کا نام سب سے بڑی طاقت ہے، لہٰذا اللہ کا نام اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ دین کے علماء کو، ہمارے پاس تو سب بات شریعت کی ہے، قرآنی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے۔ حدیث میں یہ مضمون آپ نے پڑھا ہوگا، ترمذی شریف میں غالباً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو پانی پر رکھا، فجعلت تمید، تو وہ ہلنے لگی، اس میں حرکت ہونے لگی، زمین پانی پر جو بھی چیز ہوگی وہ ہلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، والجبال اوتادا، میخیں گاڑ دی، فہدأت، زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے دیکھا اتنی لمبی چوڑی زمین تھی اور اس کے اوپر یہ پہاڑ رکھ دیے، کہیں کہیں، سارے میں تو نہیں ہے، اور یہ رک گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں طاقت زیادہ ہے۔ تو ان کے ذہن میں سوال ہوا، انہوں نے پوچھا یا رب هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، باری تعالیٰ آپ کی مخلوقات میں کیا کوئی چیز پہاڑوں سے زیادہ سخت اور طاقتور ہے؟ جواب ملا کہ جی ہاں، لوہا ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، لوہا پہاڑوں سے سخت ہے، پتھر سے سخت ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ جواب ملا کہ ہاں، آگ ہے، آگ میں لوہے کو پکایا جائے تو پگھل جاتا ہے،
پگھل جاتا ہے. حقیقت میں ایک درجہ ہوتا ہے حرارت کا، ڈگری جو ہے اس کی، جو فیکٹریاں ہیں لوہے کی ان میں آپ جا کر دیکھیں تو پگھلا ہوا ملے گا لوہا. پوچھا کہ پھر لوہے آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ جواب ملا کہ پانی ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. پوچھا کہ پھر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے، پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے. یہ جو پانی اڑتا ہے بادلوں کی شکل میں، اتنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں. جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں اور انٹرنیشنل سفر میں خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں میل تک یا ہزاروں میل تک بادل ہی بادل نظر آتے رہتے ہیں، اور کتنے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں بادل، لیکن ہوائیں بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہوا میں اور زیادہ طاقت ہے. تو اب اگلا سوال یہی تھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو دو جگہ روایات میں دو الفاظ ہیں الگ الگ. ایک روایت میں یہ ہے کہ ابن آدم یتصدق بیمینہ ما لا تعلم شمالہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کما قال علیہ السلام، کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی یہ ایمان، یہ اخلاص. اور ایک جگہ یہ ہے قلب المؤمن یسعنی، سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ایمان والے کا دل ہے جس میں میرا نام سماتا ہے. تو یہ دل جو جس کے اندر اللہ کا نام سماتا ہے، یہ دل سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. مگر ظاہر ہے اللہ کا نام اپنے دل میں بٹھانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس محنت کی بسم اللہ یہاں سے ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں اگر قرآن و حدیث کو، قرآن پڑھیں پورا اور احادیث جتنی آپ پڑھ سکیں، تو یہ محسوس ہوگا، ذرا اس پر غور کریں علماء، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ اپنی پہچان کرانا ہے. کون سا صفحہ ہے قرآن کا جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ کی کسی قدرت کو نہیں بیان کیا گیا، اور اللہ کی قدرت کی کسی دلیل کو نہیں بیان کیا گیا؟ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف لے جاتے ہیں، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہم لوگ تھوڑی سی اگر پہچان لیں تو دو کام آسان ہو جائیں گے، اور پھر زندگی کو ٹھیک کرنا آسان ہوگا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے گی، اور ایک اللہ کا ڈر بڑھ جائے گا. یہ عجیب بات ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہی ہو سکتا ہے، یا ان محبتوں میں جو اللہ کی وجہ سے ہوں، کہ ڈر اور محبت ایک ساتھ جمع ہو جائیں. ورنہ دنیا میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے تو محبت نہیں ہوتی. سانپ سے ڈر لگتا ہے، محبت بھی ہے. بچھو سے ڈر لگتا ہے، کوئی محبت نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں ان سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، محبت نہیں ہے. مگر صحیح آدمی، ایمان والا آدمی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا کوئی قطرہ، کوئی ذرہ نصیب فرما دے. دنیا میں محبت کرنے کے لائق تو بس اللہ کی ذات ہے، یا اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات. ہمیں تو کچھ آتا بھی نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ کچھ اندر بھی نہیں. لیکن جو دیکھا ہے، ظاہری نظر ہی سے کہنے دیکھا ہے، بڑوں کے ہاں تو وہ یہی دو چیزیں دیکھی ہیں. کہیں حب الہی کا غلبہ دیکھا ہے، کہیں حب نبوی کا غلبہ دیکھا ہے، اور انہی چیزوں سے سب کا کام چلتا ہے. اور جتنا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اصل اللہ کی محبت ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سب سے، تمام انسانوں سے زیادہ رکھنے کا حکم ہے. مگر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر وہ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ان سے کیوں محبت ہوتی؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو رسول نہیں ہیں، ان سے محبت بھی نہیں ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان سے محبت بھی نہیں ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شخصیت ہے، اس لیے ہم ان پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر حضور کی محبت ہے، اور اس کے علاوہ اور محبتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. باپ سے محبت ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے. یہ باپ کی محبت ڈر کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. ہر وہ محبت
جو اللہ کے لیے ہوگی اس میں یہ باتیں دونوں پائی جائیں گی. اپنے استاد سے محبت بھی ہوتی ہے, ڈر بھی لگتا ہے. اپنے شیخ سے محبت بھی ہوتی ہے, ڈر بھی لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا ڈر, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کا لفظ تو کیا بولیں, اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جیسے غافل بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر لیں. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, اور آگے الفاظ ہیں فیما یرویہ عن ربہ عز وجل. حضور علیہ السلام اپنے رب عز وجل سے نقل کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں حضور پہنچاتے ہیں. یوں تو حضور جو پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مگر ایک تو قرآن ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں سے کلام ہی, الفاظ ہی نازل ہوئے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں, احادیث ہوتی ہیں, ان کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے, الفاظ حضور کے ہیں. مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضمون بھی اللہ کی طرف سے اور بیان کا انداز, صیغہ بھی اللہ کی طرف سے, الفاظ حضور کے, اور حضور اللہ تعالیٰ کی ترجمانی اپنے الفاظ میں کرتے ہیں. اس میں سے یہ ہے, فرمایا باری تعالیٰ نے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا, یا فلا تظالموا, دونوں طرف پڑھا گیا. اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا, لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. آپ سوچیں ذرا یہیں رک کر کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس کا جو چاہیں بنا بگاڑ سکتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کچھ عام انسانوں کی مرضی کے خلاف بھی کرے تو وہ ظلم نہیں ہوگا, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر رکھا ہے کہ جس کو تم ظلم سمجھتے ہو میں وہ بھی نہیں کرتا. میں نے جو بات کہی وہ میں ذرا سا واضح کروں کہ مثلا اللہ تعالیٰ اگر تمام نماز پڑھنے والوں کو جہنم میں بھیج دیں یا تمام ایمان والوں کو جہنم میں بھیج دیں, یہ ظلم نہیں ہوگا. ذرا غور کیجئے, ظلم یوں نہیں ہوگا کہ یہ سارے بندے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. دنیا میں کیا اصول ہے, اپنی ملکیت کو چاہے جہاں رکھو. میرا کپڑا ہے میں یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں, میرا عصا ہے یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں, میری چادر ہے یہاں رکھوں یا وہاں رکھوں. اختیار ہے نا. جبکہ ہم کیسے مالک ہیں, اللہ کے دیے ہوئے پیسوں سے ہم نے خریدا یا اللہ نے کسی کے ذریعے ہمیں دیا, تو ہم مالک بن گئے اور ہمیں اختیار ہو گیا. اور وہ ایسا مالک ہے کہ جس نے پیدا بھی خود کیا ہے, اور پیدا کرنے کے لیے مٹیریل بھی کسی سے نہیں مانگا, وہ مٹیریل بھی خود بنایا ہے. یعنی وہ بدیع ہے, مبدع ہے, اپنی طور سے پیدا کرنے والا ہے. اس کے سامنے کوئی نمونہ بھی نہیں ہے, اس نے پیدا کیا, وہ مالک ہے. تو مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھے. یہ سارے انسان اللہ کی ملکیت اور مخلوق ہیں. اگر وہ اپنی اس مخلوق کو جہنم میں رکھنا چاہے تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اور یہ ظلم نہیں ہوگا. یہ عقلی بات ہے بالکل. مگر انسان کمزور ہے, لہذا وہ اس بات کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جنت کا وعدہ کیا یا عبادت پر جنت کا وعدہ کیا, تو اگر جہنم میں بھیج دیا تو یہ تو ناانصافی لگے گی دیکھنے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ والا ظلم بھی اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے, جس کو تم ظلم سمجھتے ہو. میں تو جو بھی کروں وہ ظلم نہیں ہوگا, اس لیے کہ میری شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. انسانوں سے پوچھا جائے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا, لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. آگے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو,
تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے بغیر کپڑوں والا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناؤں. مجھ سے کپڑے مانگو لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو، تم دن اور رات ظلم کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. تو مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم مجھے نفع پہنچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ، میں تمہارے نفع نقصان کا سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر اور جن و انس سب کے سب تم میں سے کسی ایسے آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو مجھ سے، سب سے بڑا متقی ہو، محدثین کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں سارے انسان سارے جنات اول و آخر سب، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، اگر سارے کے سارے مل کر بدترین نافرمان کی طرح ہو جائیں تو اس کی وجہ سے میری مملکت میں میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اے میرے بندو اگر تم سارے اول و آخر انسان و جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اپنی خواہش مانگے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ مانگے. آپ غور کریں ذرا، ہم لوگوں کی خواہشات کتنی زیادہ ہوتی ہیں نا. ہر ایک کو اتنا بڑا مکان چاہیے جتنا احمد آباد میں سب سے بڑا مکان ہو، ہر ایک کو اتنا بڑا کاروبار چاہیے جتنا سب سے بڑے کاروباری کا کاروبار ہو. ہماری جو خواہشات ہیں اس سے نیچے تو نہیں ہوتی نا. ہماری معلومات کے اعتبار سے جو بڑے سے بڑا معیار ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک اپنا سوال کر لے اور میں اس کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، دینا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اور اگر اجازت ہو جائے گی تو سبھی مانگیں گے کہ ہمیں اتنا چاہیے. کون منع کرے، کون رکے گا مانگنے سے. اب حضرت کے ہاں ایک لطیفہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے شاید دعا کے طور پر کہا حضرت سے، کیا کہا کہ حضرت دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے $1 کروڑ دے دے. یہ دعا مانگی خود کہ اللہ مجھے $1 کروڑ دے دے. تو برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا $1 کروڑ، ظاہر $1 کروڑ بہت بڑی رقم ہے. انہوں نے کہا $1 کروڑ. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے نہیں مانگے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ ہے اصل بات، آپ سے نہیں مانگے، جس سے مانگے اس کے لیے برابر ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. ایک پیسہ دینا، $1 روپیہ دینا اور $1 کروڑ دینا، دونوں بالکل برابر ہیں اللہ کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ $1 روپیہ دینا آسان ہو اور $1 کروڑ اس کے مقابلے میں کم آسان ہو، ایسا بھی نہیں ہے. کم آسان بھی نہیں ہے، بالکل برابر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام چیزوں کے ساتھ برابر متعلق ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. یہ شان ہے اللہ کی. تو فرمایا کہ اگر سارے لوگ اپنی خواہش مانگ لیں اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں
تو میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی کمی آئے گی کہ جیسے سوئی سمندر میں داخل کر دی جائے اور نکال دی جائے، اس میں اس سے جتنی کمی آئے گی۔ ناپ سکتا ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پیمانہ کہ ایک سوئی داخل کرنے سے کتنی کمی آئی سمندر میں، سوئی یوں ڈبو کے نکال لی، ایک قطرے سے بھی کم میں وہ بھیگ جائے گی۔ اور سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا میرے خزانوں کا حال ہے۔ آگے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، یہ تو تمہارے اعمال ہیں جو میں جمع کرتا ہوں، محفوظ کرتا ہوں، اور پھر تمہیں پورے ان کے بدلے دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ یعنی خیر کے علاوہ پائے بس وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اور کسی کو ملامت کرنے کا اس کو حق نہیں بنتا۔ اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث اور سنائی جائے اور پھر بات کو سمیٹا جائے۔ یہ حدیث تھوڑی سی مختلف ہے مضمون کے اعتبار سے، مگر اس کا یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوئی، ابھی جو تذکرے میں آئی۔ اس کے بعد غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس پر ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، اس کو سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات یا ایک دن حضور علیہ السلام نکلے تو اچانک آپ کو باہر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مل گئے۔ آپ نے پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس وقت تم دونوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا؟ قالا الجوع یا رسول اللہ، بھوک نے نکالا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، باہر نکل کے آگے پریشان ہو کر اس خیال سے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، اللہ کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے تمہیں نکالا۔ حضور بھی بھوک کی حالت میں باہر نکلے تھے۔ فرمایا قوم، چلو۔ حضور کے ذہن میں کوئی آدمی آئے، کوئی انصاری صحابی کے، ان کے یہاں چلیں گے تو بھوک کا انتظام ہوگا۔ فقاموا معه فأتى رجل من الانصار، ساتھ میں گئے، حضور ایک انصاری صحابی کے یہاں پہنچے، فیضا ہوا لیس فی بیتہ، دیکھا تو وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ فلما رأته المرأة قالت مرحبا واہلا، ان کے گھر والوں نے دیکھا تو استقبال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ذهب يستعذب لنا من الماء، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے۔ اچانک وہ آ گئے، پانی لینے گئے تھے، آ گئے۔ فنظر، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو، ابو بکر و عمر کو۔ آپ سوچیں ذرا، حضور کی تو بات ہی کیا ہے، ابو بکر و عمر کے پیروں کی خاک پر دنیا کے خزانے قربان ہو سکتے ہیں، یہ ان کی شان ہے، لیکن وہ بھوک سے بےتاب ہو کر نکل رہے ہیں۔ آپ یہاں رک کر سوچ لیں، میرے جیسا معمولی آدمی سوچ لے، اور آپ میں سے ہر آدمی سوچ لے، کیا ہمیں کبھی ایسی نوبت آئی ہے کہ بھوک سے مجبور ہو کر ہم اپنے گھر سے نکل کے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہی گھر میں کھانے کو نہ دے دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ وہ خلاصہ کائنات ہیں اور ان کے روزانہ بھوک کے قصے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان صحابی نے کہا الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، اللہ کا شکر ہے آج مجھ سے زیادہ معزز مہمان کسی کے گھر نہیں آئے ہوں گے جیسے میرے گھر آئے۔ یہ واقعہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ حضور جس کے گھر مہمان ہیں، ابو بکر و عمر جس کے گھر آئے ہیں، تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرے مہمانوں سے بڑھ کر کسی کے آج مہمان نہیں ہوں گے۔ عجیب شانتی صحابہ اچانک آ گئے لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں۔ قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، چلے اور جا کر وہ لے کر آئے جس کے اندر کھجوریں، تینوں طرح کی کھجوریں تھیں، اد کچری بھی تھیں، سوکھی ہوئی بھی تھیں، تر کھجوریں بھی تھیں،
اور پیش کیا کہ کھا لیجیے. اس کے بعد چھری لے کر چلے بکری ذبح کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح مت کرنا, کوئی ویسی ذبح کر لینا. خیر انہوں نے ذبح کیا, کھجوریں کھائیں, گوشت کھایا, پانی پیا. فلما ان شبعوا وربوا, جب یہ حضرات سیر ہو گئے, پیٹ بھی بھر گیا اور پانی سے بھی سیر ہو گئے, تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر, حضور علیہ السلام نے دونوں حضرات سے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال ہو. اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم, گھر سے بھوک نکال کر لائی تھی اور واپس ہونے سے پہلے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی. آپ سوچیں ذرا, دو باتیں ایک ساتھ ہو گئیں, اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اور پھر اللہ کے ہمارے اوپر انعامات. دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کس رخ پر جانا ضروری ہے, کیا رخ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے, شیطان کی سازشوں سے, اور یہ بات, یہ مضمون بالکل ابھی نہیں ہوا ہے کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں دھوکے دیتا ہے اور کیا کیا گناہ ہم سے کراتا ہے. اللہ نے توفیق دی تو کل جمعے کے بیان میں کوشش کریں گے کہ اس پر کچھ بات کریں. ابھی تو سمیٹتے ہیں بات کو کہ شیطان نے ہمیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بھرپور انتظامات کر رکھے ہیں, اور اس کو آسانیاں اس میں حاصل ہو گئی اس زمانے میں. تو ہمیں اس کے مقابلے کے لیے طاقت چاہیے. وہ طاقت ہو سکتی ہے مقابلہ کرنے والی جو اللہ کے نام کی طاقت ہو, اللہ پر ایمان کی طاقت ہو, اللہ پر یقین کی طاقت ہو. وہ یقین جو ہے, اس پر تھوڑی سی بات, پرانا مضمون ہے, علماء تو پہلے سے جانتے ہیں, لیکن دہرانا اچھا رہتا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. یقین کا وہ درجہ حاصل کرنا ضروری ہے جس کے بعد ایمان کا ذائقہ مل جائے, اور ایمان کا ذائقہ جب مل جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکے گی. ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں, عام مسلمان, ہم جیسے مسلمان, کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان, بھئی کسی بھی مسلمان سے پوچھو اللہ کو مانتے ہو, حضور کو مانتے ہو, مانتا ہے, قرآن کو مانتے ہو, مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہو, مانتے ہیں, سارے مذہب کو مانتے ہیں. لیکن انہی مسلمانوں میں سے کچھ ہیں بہت, اس زمانے میں ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی, ان سے بات کرتا ہے ایک آدمی کہ میاں اللہ کو مانتے ہو, اللہ نظر تو آتا نہیں ہے. ملحدین باقاعدہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہیں, اور ہمارے مسلمانوں کے بچے ایتھسٹ بن رہے ہیں, ملحد بن رہے ہیں. عصری تعلیم گاہوں میں, اور عصری تعلیم گاہوں میں نہیں, ہمارے گھروں میں, علماء کے گھروں میں الحاد کے واقعات پیش آ چکے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ مان تو رہا تھا اللہ تعالیٰ کو, یقین تو تھا کلمے پر, کہاں چلا گیا وہ یقین؟ اتنی آسانی کے ساتھ کیسے ٹوٹ گیا وہ یقین؟ ایک آدمی اسلام کو مانتا ہے, مگر اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھ کر بحث کرتا ہے کہ میاں اسلام کے احکام ویسے تو ٹھیک ہے, چلو نماز وغیرہ تو پڑھ لی جائے, مگر یہ پردہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے حکم. اور وہ مسلمان کہتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو تم, ابھی مان رہا تھا, ابھی یقین تھا, کہاں چلا گیا وہ تیرا یقین؟ یہ جو بات ہے میں مثالوں سے واضح کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو, یا دین اسلام کے بارے میں, یا اللہ کے بارے میں, یہ والا یقین کہ کلمہ پڑھ رکھا ہے مگر جب کوئی ہلا رہا ہے تو ہل رہا ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے, اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. اسی لیے مشائخ نے وہ مضمون بیان کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صوفیہ کا قصہ ہے, وہ تصوف کا مضمون ہے. جناب تصوف بھی تو ہماری زندگی ہی کے لیے ہے, وہ مضمون ہم سب کے لیے ہے جو یقین کے درجوں پر بیان کیا ہے مشائخ نے پہلے سے, کہ یقین 3 درجے کا ہوتا ہے. ایک علم الیقین ہوتا ہے, یہ سارے کلمہ پڑھنے والے علم الیقین والے ہیں. علم الیقین کا مطلب ہے جانتے ہیں, یقینی طور پر جانتے ہیں. اور اس کے بعد ایک یقین عین الیقین ہوتا ہے, دیکھ رکھا ہے. اور ایک حق الیقین ہوتا ہے, گزری ہوئی ہے, چکھ رکھا ہے, کیفیت جانتے ہیں. مشائخ یہ کہتے ہیں محنت کر کے آدمی کو علم الیقین سے اوپر اٹھنا چاہیے. نمبر 1 کا درجہ تو ہے حق الیقین حاصل ہو, مگر کم سے کم عین الیقین تک تو جائے آدمی کہ دھوکہ نہ کھا سکے. اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں.
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفۃ دیوبندیہ ان کو کہا جا سکتا ہے، ہمارے تمام اکابر کے شیخ، انہوں نے اس کی مثال دی۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، سب کو پتا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ ایک لوہے کو آگ میں پڑے ہوئے دیکھا، وہ سرخ ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا آگ جلا رہی ہے، یہ عین الیقین ہے۔ لوہے سے کوئی پوچھے کیا خیال ہے آگ جلاتی ہے، وہ کہے گا جناب مجھ پہ گزر رہی ہے، میں تو آگ ہی بن گیا ہوں، انا النار۔ تھوڑی دیر کے لیے تو لوہا آگ ہی بن جاتا ہے، بالکل ہاتھ لگاؤ گے تو جلا دے گا۔ یہ حق الیقین، یہ حاجی صاحب نے فرمایا۔ ہمارے حضرت نے ہمارے زمانے کے اعتبار سے آسان مثال دی، چائے کی مثال، کھانے پینے کی مثال آسانی سمجھ میں آئی۔ فرمایا کہ سردی کا موسم ہے، آپ گھر میں آئے، آپ نے گھر والوں سے کہا چائے چاہیے، آپ کو یقین ہے کہ جو چائے آئے گی وہ گرم ہوگی، یہ علم الیقین۔ جب چائے سامنے آئی تو کپ میں سے بھاپ اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھی، یہ حق عین الیقین ہو گیا، دیکھ لیا، منہ سے لگایا چائے کو، گرمی محسوس ہو گئی ہونٹوں کو، چائے گرم ہے، یہ حق الیقین ہو گیا۔